अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग विद KNT में मैं हूँ कायनात और मैं हूँ ताबीर। हम आपके लाए हैं ऐसा शो जिस पे होगी हर टॉपिक पर बात, चाहे वो हो करंट अफेयर्स, चाहे वो हो पॉलिटिक्स या चाहे वो हो एंटरटेनमेंट। हमें कोई लेना देना नहीं, चाहे किसी को असेंबली में जाने से रोक दिया हो या किसी ने अपना कल्चर बदल लिया हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का शो। तो कायनात, मैं तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ फेमिनिज्म, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म फॉर मी? हाँ, फॉर ताबीर, मेरे नज़दीक अगर आप फेमिनिज्म पूछे ना तो इट्स अबाउट इक्वल राइट्स, के आदमियों के और औरतों के इक्वल राइट्स होने चाहिए। मेरे लिए फेमिनिज्म इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो जो एलीट वाला फेमिनिज्म जिसको अभी हम फॉलो करते हैं, जो हमारे ड्राइंग रूम्स में लेके और हमारे जलसों में होता है, आई डोंट कंसिडर इट फेमिनिज्म एट ऑल। आप देखें अभी आयशा इकराम का केस हुआ, मतलब हाउ दे यूज़ द विमेन कार्ड, ये किस तरह से यूज़ कर रहे हैं उस कार्ड को। मतलब हम लोगों का एक इमेज क्या गया है उस फेमिनिज्म के, एक वो जो उन्होंने अच्छा उसको यूज़ किया है फेमिनिज्म वर्ड को। बिल्कुल। तो वैसे ताबीर, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये जो आयशा वाला सारा मीनार पाकिस्तान वाला इंसिडेंट हुआ, मैं तो इसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ। आई विल स्ट्रांगली से कि दैट वाज अ पब्लिक स्टंट। ठीक है, मैं कोई सिंपैथी शो नहीं करूँगी उसको, जो भी हुआ उसके साथ। मैं यही कहूँगी दैट वाज द पब्लिसिटी स्टंट। सेकंड कायनात, आपका क्वेश्चन ये कि हम कैसे एक फीमेल कार्ड, वुमेन कार्ड को उसमें यूज़ किया गया। तो कायनात देखें, हम यहाँ पे शुरू से रहे हैं। पाकिस्तान हमारी होमलैंड है हमारा। बल्कि उससे एक दिन पहले 4 खवातीन जो हैं वो शो कर रही हैं, उसमें 14 अगस्त का रिलीज हुआ है और वो डांस कर रही हैं, वो बड़े मजे से उसको एंजॉय कर रही हैं, लोग फिर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि कुछ रूल्स कह लो, कुछ कह लो नॉर्म्स या कुछ भी हमें अपनी सोसाइटी के पता है। देखो, 14 अगस्त के दिन में तो मैं भी कहीं बाहर निकलना पसंद नहीं करूँगी। ठीक है, मैं हरगिज़ ही नहीं कह रही हूँ कि मेरे माशरे का जो मर्द है वो बड़ा बापर्दा मर्द है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप बुरखे में भी जाएंगी बाहर तभी लोग आपको देखेंगे कि ये कौन औरत आ गई है। मर्द हरास हमें कर रहे हैं, शुरू से ही करते आ रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि कुछ हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना ख्याल रखने के लिए कि किस तरीके से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगी। अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो कब निकल रही हूँ, किसके साथ निकल रही हूँ, कैसे निकल रही हूँ, मुझे थोड़ा उस पर फोकस करना चाहिए। अब ये तो नहीं है 14 अगस्त और इस तरह के इवेंट्स, वी ऑल नो कि किस तरह की आवाम बाहर निकली होती है, पता है हमें किस तरह की लोग बाहर निकल रहे हैं। करें थोड़ा, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम अपने आप को खुद थोड़ा प्रोटेक्ट करें। तो मिस आयशा को थोड़ा ये चाहिए था कि वो इस चीज़ की नज़ाकत को देखती। नहीं ताबीर, वो तो रीमा खान बन के मॉडलिंग कर रही थी और जा रही थी और शी वाज वेरी हैप्पी कि सेल्फीज ले रही है। शी वाज मूविंग लाइक कि पता नहीं कोई एक्ट्रेस आ गई है, भी बहुत बड़ी। या आप देखें, ठीक है, वो उसका एक्ट है, वो जैसे भी निकली। बट द थिंग इज कि जब आप खुद फैंस को मीट एंड ग्रीट के लिए बुला रहे हो, कैसे स्पॉट पे बुला रहे हो और किस दिन पे बुला रहे हो, तो आपको थोड़ा खुद एक अपने उसको ना अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए। ठीक है, आपको फ़ैन फॉलोइंग, आप एक टिकटॉकर हैं, आप मीट एंड ग्रीट करना चाहती हैं, हम उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर थोड़ा आपको चाहिए था कि आप थोड़ा कोई दिन और सिलेक्ट कर लें। तो फिर देखो, ये तो होना ही था ना। अगर मैं कहूँ कि मैं बाहर जीन्स एंड टॉप निकल जाऊँ, बाहर मेन पे खड़ी हो, जो मुझे कोई लड़का भी ना देखे, मुझे हाथ भी ना लगाए, तो यार ऐसा नहीं हो सकता। ड्रेसिंग तो उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जो उनका एक रीमा खान वाला एक्ट था, या वो पता नहीं अपने आप को कौन सा बड़ा स्टार पोज कर रही थी ना, वो चीज़ उनको जरा लेके बैठ गई। मैं फिर कह रही हूँ कि हम हरगिज़ इस हक में नहीं है। जो उनके साथ हुआ दैट वाज वेरी वेरी ब्रूटल, मैं तो कहूँगी बड़ा वायलेंट सा एक्ट था। आई से दैट वाज अ पब्लिसिटी स्टंट। या मे बी एम्बिगुअस है, हम खुद एम्बिगुअस हैं, हम खुद इस बारे में लड़ते रहते हैं कि क्या था और किस तरह हुआ। मतलब हमारी तो अपनी राय अभी इस पे नहीं मिलती है, बट स्टिल हम एक ओवरऑल व्यू की बात कर रहे थे। आई जस्ट होप कि जो भी है ट्रुथ कम्स वो बाहर आए और हम देखें कि क्या था और क्या नहीं था। इंडिया में उस एक्ट को लेके इतना कुछ बोला जा रहा है इंडियन चैनल्स, अगर आप उठा लें, हालांकि उनके अपने माशरे में क्या कुछ नहीं होता है। इतना डिफेम पाकिस्तान को किया गया इंटरनेशनली, शी शुड हैव कंसीडर दिस थिंग। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा ताबीर, अभी हमने पीछे देखा कि नूर मुकद्दम का भी इंसिडेंट हुआ, मतलब जाहिर जाफर का एक इनह्यूमन एक्ट हमारे सामने आया। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही, ना मैं इस बारे में कुछ कह रही हूँ। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या एज ए पेरेंट, मेरी बेटी है, क्या एज ए पेरेंट मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी बेटी की तरफ कि मुझे जब वो सोसाइटी में मूव कर रही है, मुझे कौन कौन सी चीज़ पे उसकी नज़र रखनी चाहिए, मुझे क्या पता होना चाहिए एज ए पेरेंट उसके बारे में।
سب سے پہلے تو کائنات میں آپ کی بات کو دوبارہ ہی کہوں گی کہ ہم اس کے ایکٹ کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم بالکل بھی نہیں کہہ رہے کہ اس نے بڑا ہی کوئی اچھا ایکٹ کیا تھا. دیٹ واز اے بروٹل اینڈ ان ہیومن ایکٹ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ظاہر کے پیرنٹس کو نہیں پتا تھا کہ ہی از ناٹ مینٹلی اسٹیبل, اور نہ ہی تو آئی گیس نور کے پیرنٹس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ویئر شی از گوئنگ ایٹ دیٹ آور آف دا ڈے. ٹھیک ہے. تو اگر میرا پوائنٹ آف ویو اگر آپ پوچھیں تو وٹ آئی سے از کہ پیرنٹس اگر تھوڑی چیک اینڈ بیلنس رکھتے دونوں کے تو اس ہم ایکٹ کو پریونٹ کر سکتے تھے. اتنا یہ خوفناک جو تشددناک جو اس کے ساتھ ہوا, ہم اس چیز کو روک سکتے تھے. اگر نور کے پیرنٹس کو پتا ہوتا کہ کہاں ان کی بیٹی گئی ہے یا اس کو اس ٹائم پہ نہ جانے دیتے. آپ سائیکالوجسٹ ہیں, آپ بتائیں کہ ایز اے پیرنٹ ہمیں اپنے بچے کی کس کس ایکٹیویٹی کا پتہ ہونا چاہیے. میں آپ کی اس پوائنٹ پہ بھی آ رہی ہوں کائنات. میں ابھی تھوڑا بات ہی کر رہی ہوں کہ ان کے پیرنٹس اس چیز کو روک سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور جو آپ کا یہ دوسرا کویشچن ہے کہ اس میں ہم کیا کیا چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کس سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں, کون سے گروپس میں بیٹھ رہے ہیں, کن واٹس ایپ گروپس میں وہ ان ہے, یا جو ان کی نائٹ اسٹڈی ہے وہ نائٹ اسٹڈی گروپس ہیں وہ کون سے ہیں, کہاں پہ وہ جا کے بیٹھ رہے ہیں. آج کل ہم اپنے بچوں سے یہ پوچھنا ہی بڑا ہی شرمناک اور کہتے ہیں اس کو بڑا ہی وہ لو اسٹینڈرڈ والا چیز سمجھتے ہیں. اگر ہم پوچھ لیں بھائی کہ تم رات کی اس ٹائم پہ کہاں جا رہے ہو, کون سے دوست ہیں تمہارے. اگر میں اپنی بات کروں اس ٹائم پہ میرے تو ماں باپ کو میری دوستوں کا پورا ہی بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا تھا, پورا فیملی گراؤنڈ, جی کہ وہ کہاں سے ہیں, ان کا کیا فیملی ہسٹری ہے, کیا ہے. اب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آج کل کے ماں باپ کو اس بارے میں پتہ ہوگا. ہم نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ ایکسپوجر دے دیا ہوا ہے. ہم نے ان کو موبائلس, لیپ ٹاپس, ٹیبس, ہر چیز پہ ایک بہت ہی چھوٹی عمر میں ایکسپوجر دے دیا کہ لو بچے یہ تم لوگ استعمال کرو, لیٹ می ڈو مائی ورک. تو جب آپ کو ایکسپوجر ایسا ایک ملے گا تو پھر آبویسلی ہر وہ چیز کو ایکسپلور کریں گے, وہ دیکھیں گے, کیوریوسٹی ڈیولپ ہوتی ہے نا. تعبیر آپ دیکھیں, آپ یوٹیوب بچے کو لگا کے دے دیں اور اس کے اندر آپ چھوڑ دیں, اس کے بعد خود ہی کچھ نہ کچھ سجیشنز آتے رہتے ہیں ریلیٹڈ کنٹینٹ میں بہت, اور ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جو اس بچے کی ایج کے مطابق ہوتی نہیں ہے کہ وہ دیکھے. ایسے ہی ہے. نہیں تعبیر, بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ آج کل ماں باپ تو بالکل, میں نے دیکھا ہے کہ بچوں سے ریلیٹڈ کوئی ان کو چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. مجھے ایون کہ نہیں پتہ ہوتا کہ بھی میری جو بچی جس اسکول میں جا رہی ہے وہاں کس قسم کے بچے آ رہے ہیں, کیا ہے, کوئی میٹ اپ نہیں ہے پیرنٹس کا آپس میں, کچھ نہیں ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ ایک تو یہ جو اگر آپ اف یو بلانگ ٹو این ایلیٹ کلاس نا, تو اس میں پتہ نہیں کیوں یہ زیوم کر لیا جاتا ہے کہ آپ پارٹیز پہ جاتے ہوں گے, آپ کو ہر قسم کا جو ہے وہ پتہ ہوگا کہ دنیا میں کتنے نشے چل رہے ہیں. بھائی کیوں, وائی از دیٹ سو؟ آج کل ہر چیز کا ہے. پارٹیز میں جانے کو ہم بہت ماڈرن سمجھتے ہیں کہ بھائی میرا بچہ پارٹی میں جاتا ہے, یا میں پارٹی میں جاتی ہوں, میں وہاں جاتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں. ہم نے کتنی پارٹیز نہیں ختم ہوتی تعبیر. آج کل کیا ہر چیز میں کیا ولگیرٹی ہے یا کچھ بھی ہے, وی نو ایوری تھنگ اباؤٹ اٹ. اور ہم اس کو پریونٹ کرنے کے لیے بس یہی ہے کہ ماں باپ چیک اینڈ بیلنس رکھے بچوں پہ. بی فرینڈلی ود یور کڈس. ہم بالکل فرینڈلی نہیں اپنے بچوں کے ساتھ. کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے. کمیونیکیشن نہ ہونا از اے ویری کسی بھی ریلیشن کے لیے. ماں باپ ہے, میاں بیوی ہے, جو بھی ہے, بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے. تعبیر ہم ویسے بہت ماڈرن بنے رہتے ہیں, لیکن جیسے ہی بچہ کہہ دے نا کہ بھائی مجھے یہ بندہ پسند ہے, ہم کہتے ہیں تم نے ایسے کہہ کیسے دیا, ہم تو کر ہی نہیں سکتے. کیوں بھائی, آپ نے پہلے آپ دیکھیں آپ کا بچہ کہاں بیٹھ رہا ہے, کیوں بیٹھ رہا ہے. اس کی اگر ایک بندے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے تو obviously it's concern, it's a very big concern. بالکل بالکل. تعبیر مطلب میرے لیے تو یہ بڑا ایمبیگوس سوال ہے جو اب میں کرنے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ, کیونکہ آج کل آپ جس کو دیکھ لینا پتہ نہیں کیوں اس چیز کو جو ہے, جب ہم یہ فیمنزم پہ ڈیبیٹس بھی سنتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں اس چیز کو مرج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تعبیر آپ مجھے بتائیں, کیا ہم اسلام اور ویسٹرنائزیشن کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کائنات. ہم ان دونوں چیزوں کو اکٹھا لے کے نہیں چل سکتے. یہ تو وہی بات ہوگی کہ آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں آگ اور پانی کو آپس میں ملا دوں. ایسے ہی ہے. اگر آپ ویسٹرن کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ کائنات ریپ کیسز, ڈومیسٹک وائلنس, چائلڈ ابیوز کے آپ کو بہت سے کیسز ملیں گے ایز کمپیئر ٹو آور سائڈ. اسلام جو ہے, اسلام ایک بہت ہی خوبصورت ریلیجن ہے. اسلام نے ہمیں دیکھو سب سے پہلے تو عورت کو زندہ رہنے کا حق دے دیا.
ٹھیک ہے, اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی. بڑی خوبصورت بات تعبیر آپ نے کی ہے, بلکہ میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اسلام نے تو ہمیں بہت سارا کچھ بالکل دیا ہے. میں اس طرف آ رہی ہوں. اسلام نے دیکھو سب سے پہلے تو ہمیں زندہ رہنے کا حق دے دیا. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا, ہمیں زندہ رہنے کا حق نہ ملتا, تو میں اور آپ ہوتی نہ شاید, پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا. پھر اسلام نے ہی عورت کو بولنے کا, فریڈم آف اسپیچ کا حق دیا. ٹھیک ہے, اسلام نے ہی عورت کو وراثت میں حصے کا حق دیا, نہ کہ اپنے باپ کی طرف سے بلکہ اپنے خاوند کی طرف سے بھی. اگر ہم دیکھیں کہ خرچہ پانی وغیرہ کا بھی حق اسلام نے ہمیں ایک عورت کو دیا. اسلام نے تو ہمیں ایک پسند کی شادی کا بھی حکم دیا. اسلام نے تو بلکہ یہ بھی کہا کہ اپنی بیٹی سے اجازت لو کہ کیا وہ شادی کے لیے راضی ہے کہ نہیں ہے. اسلام نے تو ہمیں بہت زیادہ حقوق دی. ہم ان حقوق کے بارے میں تو بات کرتے نہیں. ہم کن کے بارے میں بات کرتے ہیں, جاؤ جا کے اپنی روٹی خود گرم کر لو, میرا جیسے میری مرضی, اپنے کپڑے خود اٹھا لو, اپنی جوتا خود پالش کر لو. یہ کیا رائٹ ہے؟ ہم نے بیسکلی کائنات رائٹس کو, حقوق کو ایک اپیرنس کی شکل دے دی ہے. ہم نے اس کو ایک فزیکل اپیرنس کی شکل دے دی ہے. ہم اپنے رائٹس کو پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ میں ننگا کپڑا پہن کے باہر چلی جاؤں, یہ میرا, اور مجھے میرا ہسبینڈ کچھ نہ کہے, میرا ہسبینڈ, میرا بھائی, میرا باپ مجھے کچھ نہ کہے. میں رات کو جتنے مرضی پہ جا رہی ہوں, یو آر ناٹ سپوز ٹو آسک می میں کیوں آ رہی ہوں. ہم نے حقوق ان کی طرف لے آئے. ہم تو اصل حقوق کی طرف سے ہٹ ہی گئے ہیں. ہم نے تو کبھی ان کے بارے میں بات کی نہیں. اگر آپ انہی کے بارے میں بات کر لو تو مجھے لگتا ہے کہ سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے تعبیر. آج جو ہم نے ڈائلاگ کیا بڑا انفارمیٹیو رہا, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ پسند آیا ہوگا. تو ہمیں سبسکرائب بھی کریں, ہمیں لائک بھی کریں, فالو بھی کریں, اور اپنے ویوز کو ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں. اور بلکہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ آئندہ ہم سے کس قسم کے ڈائلاگز جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے, کیونکہ ہم یہاں آپ کے لیے بیٹھے ہیں. اور اگر ہم پسند آئے ہیں تو نہ صرف اس ہمارے ساتھ کمنٹس کو شیئر کریں, اپنے ویوز شیئر کریں, بلکہ ہماری ویڈیو کو بھی شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.